میرے کچھ سوالات ہیں جو میں مختلف مکاتب والوں سے اس کے حساب سے کرتا ہوں، تو آپ سے میں نور بخشیت کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہوں گا۔ تو پہلی چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب ہم چونکہ اسلام کے دائرے میں آنے والے ہم گروہوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں دین کو بنیادی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک کو ہم فروعات کہتے ہیں اور ایک کو اصول کہتے ہیں، اور اس میں سے ہم جب عقیدے کی بات کرتے ہیں تو نور بخشی نقطۂ نظر سے عقیدے کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت دونوں ہے، صرف قرآن ہے، یا قرآن سنت اور عقل یہ تینوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ادارے کی طرف سے اور پوری ملت نور بخشی کی طرف سے اور اس ادارے کے ہم تمام طلاب عزیز کی طرف سے آپ جناب محترم شمس الدین حسن شکری صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے جس موضوع کو وقت کی ضرورت سمجھ کر امت اسلامیہ کے درمیان اتفاق اتحاد، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک فارم جو آپ نے مہیا کیا ہے، اس کا ہم آپ کا تہ دل شکرگزار بھی ہیں اور دل کی گہرائیوں سے قدر بھی ہیں۔ بہت شکریہ، کیونکہ اس افتراق کے دور میں، اس ہوس پرستی کے دور میں جو ہے ایسے ہستیوں کا آگے آ کر ملت اسلامیہ کو آپس میں نزدیک کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو بھی حضرات کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ سب نہایت ہی لائق عزت تحسین۔ لہٰذا جو ہے ہم آپ کے اس عمل کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عظیم مقصد میں کامیابی عطا کرے، اور اس طریقے سے تمام مسلمانوں کا آپس میں بائی بن کے رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع اور توفیق نصیب کرے۔ آمین، بہت شکریہ سر، بہت۔ اور ساتھ ہی جو ہے آپ نے جو سوال فرمایا پہلا کہ عقیدے کا ماخذ ملت، یعنی میں اس کو فرقہ کہنا سے زیادہ مکتب فکر، مسلک کہنا، مذہب کہنا یہ زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جی بالکل، کیوں؟ اس لیے کہ فرقے میں اختلاف کے بہت زیادہ آتا ہے۔ ہاں جی، مکتب فکر میں ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے۔ ہاں جی، ہر ایک کو جو ہے مقصد صاحب کا سوچ سمجھ کر قرآن سنت عقل کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو تعلیمات دیا ہے قرآن پاک کی صورت میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اس تک پہنچنے کے لیے انسان جتنا ہو سکے، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے سوچیں، فکر کریں اور ان اصلی تعلیمات تک خود کو پہنچانے کی انتھک کوشش کریں، پہنچ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مومن مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ آپ کے پہلے سوال کا جو ہے آیا عقیدے کا مقصد، کیونکہ عقیدہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ بنیاد جب تک صحیح نہیں ہوگا، اس پر کھڑی کرنے والا عمارت جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں جہاں تک سوچتا ہوں کہ میرے جہاں تک عقل، شعور اور علم اجازت دیتا ہے، یہ عقیدے کا مقصد قرآن پاک بھی ہے، سنت بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ صحیح۔ کیونکہ جیسے ایک سب سے پہلے خصوصاً وہ لوگ جو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، آپ اس کو قرآن سے آیت پیش کریں گے تو وہ نہیں مانے گا، سنت رسول پیش کریں گے تو اب بھی نہیں مانے گا۔ تو کسی بھی غیر مسلم شخص کو اگر آپ نے اسلام کی دعوت دینا ہے تو وہ اور آپ کے اندر جو مشترک جو دلیل ہے وہ عقل ہے۔ ہاں، اس عقل کی روشنی میں ہی ہم اس کو پہلے اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، یا رسول کی رسالت پہ ایمان لانے پر اس کو مجبور کر سکتے ہیں، اور پھر جا کے جب وہ رسول کو مان لیا، اور رسول کو ماننے سے میں اب رسول کی تعلیمات کو آٹومیٹکلی مان لے گا، پھر رسول جو بھی بات فرمائیں گے وہ اس کو مانیں گے، اب اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک رسالت خود پر عقل کی روشنی میں رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک شاید وہ خدا تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے۔ لہذا یہ تینوں جو ہے عقائد میں منبع ہے۔ ہاں جی، اور خصوصاً جو عقائد میں مزید پختگی کے لیے، حتیٰ اگر ہم قرآن پاک میں بھی دیکھیں، اللہ نے جتنے بھی آیات عقائد کے حوالے سے بیان فرمایا، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون کا موضوع زیادہ سے زیادہ ذکر فرمایا کہ آیت مثالیں پیش کریں، پھر فرمایا تم اس میں تدبر کرو تو تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی قدرت سمجھ میں آ جائے گا، اس کی حکمتیں سمجھ میں آ جائے گا، اس کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گا، ساری چیزیں۔ تو اللہ خود کو سمجھنے کے لیے عقل ہی کی ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن ہی کے حقیقی معرفت تک پہنچنے میں بھی عقل کا بڑا دخل ہے۔ غیر عقل آدمی، اس کی عقل کی کمی ہو، کمزوری ہو، تو وہ
تمحق معرف دینی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اختصاراً یہ تینوں جو ہے میں جہاں تک سوچتا ہوں دلیل ہے، تینوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ممید اور معاون۔ بہت اچھا، بہت زبردست۔ آپ نے یہ کہا کہ میں مکتب فکر کا یا مسلک کا لفظ استعمال کروں گا، تو اس پہ میرا آگے ایک سوال مستقل بھی ہے کہ فرقہ اور مکتب فکر وغیرہ میں کیا فرق ہے، اور اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ عقل کا ماخذ آپ کے نزدیک قرآن، سنت اور عقیدے کا ماخذ قرآن، سنت اور عقل تینوں ہے۔ اچھا، اب جب ہم اس میں جیسے ہمارے یہاں بات کی جاتی کہ کلامی جو ہمارے ہاں بحثیں ہیں اشاعرہ، معتزلہ، امامیہ، زیدیہ، ان سب کی ہاں، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو یعنی کم از کم توحید کو، خدا کی وحدانیت کو وہ کہتے ہیں یہ عقلی ہے، اور اس کے بعد امامیہ کی ہاں یہ کہ اور بھی چیزیں بھی ہیں۔ تو اس میں پھر ہم یہ کہاں سے وہ ہوگا کہ عقائد کی تمام عقائد کی چیزوں کا لیے تینوں مصدر ہے، یا ان میں سے صرف خدا اور آخرت اور نبوت ان تینوں کے لیے عقل؟ قرآن و سنت کا تو ہوگی اس میں موجود ہے، باقیوں میں بھی جو ہے نا عقل ایک معاون بن سکتی ہے، صحیح، امامت کو سمجھنے کے لیے بھی ہے نا۔ بھائی جو ہے امام مثلا معصوم ہونے چاہیے، صحیح، کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ ہم ایک ایسے شخص کی رہنمائی میں چلیں تاکہ وہ غلطی کا شکار نہ ہو اور ہم ملا چونچا اس کے پیچھے چل سکیں۔ صحیح، ورنہ اگر جو ہے وہ بھی ہماری طرف خطا کار ہو اور پھر ہمیں اللہ حکم کرے کہ وہ جو کہیں اس کے مطابق چلیں بھی، تو پھر وہ کبھی ہمیں غلطی کا حکم کرے گا، کہیں صحیح حکم کرے گا، پھر ہماری زندگی میں خلط ملت ہو جائے گا، اچھے برے سب کا۔ لہٰذا گارنٹی کے ساتھ جو ہے ہاں جی حق اور ہدایت کی رہنمائی کرنے کے لیے جس شخص کو ہم نے رہنما قرار دیا، اور نبی کی صورت میں، اور معصوم کی صورت میں، نبی امام کی صورت میں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، انہیں کی مدد سے ہم جو ہے ان کی رہنمائی کو تعین کر سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا سر، اگر ہم قرآن مجید میں یا سنت سے ہم جب عقیدہ اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کیا عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ بالکل وضاحت اور صراحت سے دو ٹوک انداز سے بیان ہوا ہو، اس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، یا اشارات سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں جہاں تک بنداخی کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس میں اہم چیز ہے قرآن پاک ہے، جی، منبع عقائد کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارک ہے۔ قرآن پاک سے جو ہے اگر ہمیں اشارہ ملتا ہے، صریح نام لے کر نہیں ہے، ہاں جی اشارہ ملتا ہے، شان نزول ملتا ہے، یہ چیزیں قرآن میں ملتا ہے۔ پھر اس کی توضیح اگر حدیث مستند حدیث میں مل جائے، ٹھیک، ہاں جی، تو پھر یہ دونوں ایک لحاظ سے نص ہے، پھر ہم اس عقیدے کو چیز کو ہم عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن میں اشارہ ہو اور قرآن ہی میں نص ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے بالکل، نام لے کے کہیں فلاں شخص تمہارا خلیفہ ہے، فلاں شخص تمہارا امام ہے، صحیح، فلاں حیثیت والا نبی ہے، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ ہے نہیں ہے۔ لیکن قرآن سے اشارات ملتا ہے، جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا اولی الامر منکم۔ اگر احادیث مستند ہمارے پاس مل جاتا ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ اہل بیت ہے، ہاں جی، تو پھر وہ اس میں جو اشارات ہے وہ یہاں سے واضح ہو گئے، پھر یہ ہمارا عقیدہ بن سکتا ہے، اس کو بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، بہترین منبع تو قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن میں اشارات ہے، حدیث سے توضیح ہو گیا، تشریح ہو گیا، بیان ہو گیا۔ حدیث کی حیثیت یہی نہیں، بیان کی حیثیت ہے، تفسیر کی حیثیت ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی عقیدے کی چیز قرآن میں بالکل ہی بیان نہ ہو، صرف حدیث ماخذ بن سکتا ہے؟ تو اگر جو ہے اس میں تو یہ کہ ہم حدیث کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہے نا، حدیث کو ہم کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ اگر حدیث جس طرح جو آیت مجیدہ ہے، اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ بھی جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کے وہی سے فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے بارے میں بھی تو یہی ہے، حدیث وہی الہی سے، وہی الہی ہے، منتہا قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں جو علماء نے جو تشریح جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ فرمایا، اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اپنے مخاطبین کے فہم و فراست کے لحاظ سے آپ نے اپنے الفاظ کے سانچے میں بیان کیا، وہی خفی کہا جاتا ہے، وہی خفی کہا جاتا ہے، ٹھیک یا ہے۔ غیر مطلوب جب یہ وہی ہے، وہی خفی ہے، وہی الہی کی بنیاد پر آپ نے فرمایا اور ہمیں ثابت ہو جائے، آج کل حدیث کے باب میں جو مشکلات ہیں نا ان میں ثابت ہو جائے ہاں یہ واقعی حدیث رسول ہے، پھر ہمیں کوئی رائے فرار نہیں ہے، ورنہ ہم حدیث کی حجت سے انکار ہونے لازم ہو جائے گا۔ بالکل، مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔